زمانہ میرے بھائیوں اہل حدیثوں کا زمانہ ہے. دنیا تھک چکی ہے, دنیا تھک چکی ہے پیروں کی غلامی کر کے, دنیا تھک چکی ہے ملاوٹ والے دینوں سے. اگر ملاوٹ سے پاک کوئی مسلک ہے تو وہ مسلک اہل حدیث ہے. دنیا میں کوئی مسلک ایسا نہیں جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو. کسی نے اماموں کو ملایا, کسی نے بزرگوں کو ملایا, کسی نے پیروں کو ملایا, کسی نے اپنے اپنے ہستیوں کو ملایا. اگر ان تمام چیزوں سے پاک, اگر ملاوٹ سے صاف ستھرا کوئی دین ہے تو وہ اہل حدیث دین ہے. نہ بزرگوں کی چلتی ہے, نہ اماموں کی چلتی ہے, نہ پیروں کی چلتی ہے, نہ ولیوں کی چلتی ہے. یہاں چلتی ہے تو صرف جناب محمد رسول اللہ کی چلتی ہے. یہاں اگر بزرگ ہے سب سے بڑا تو آمینہ کا لال ہے, محمد رسول اللہ ہے, یا اس کے اصحاب ابو بکر صدیق, عمر فاروق ہیں. اور اگر ابو بکر و عمر اور عثمان کی بھی کوئی بات اگر محمد سے ٹکرا جاتی ہے تو ہم محمد رسول اللہ کی بات کو مان لیتے ہیں, اور ابو بکر اور عمر فاروق اور حضرت علی, حضرت عثمان کی بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ہمارا سب سے بڑا بزرگ اگر کوئی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ ہیں, کیونکہ اللہ نے ان کو بزرگ بنایا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محمد ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. محمد الرسول اللہ, ہم نے محمد کو اللہ کا رسول بنا کر بھیجا. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے نبی ہم نے آپ کو بہت سی بھلائیاں دی. اللہ نے بزرگ بنایا ہے محمد رسول اللہ کو, اور جس کو اللہ بزرگ بنائے اس کو اس کی کرسی سے کوئی اتار نہیں سکتا. مولوی جرجیز کو مولوی کس نے بنایا؟ میرے ماں باپ نے, آپ نے, میرے اساتذہ نے. یہ گاؤں کا سردار ہے, اس کو کس نے بنایا؟ آپ لوگوں نے. یہ بہت بڑا عالم ہے, اس کو کس نے بنایا؟ آپ لوگوں نے. یہ بہت بڑا بزرگ ہے, کس نے بنایا؟ آپ نے. لیکن محمد رسول اللہ کو بزرگ ہم نے اور آپ نے نہیں بنایا, اللہ نے بنایا. محمد رسول اللہ ہم نے اور آپ نے جس کو بزرگ بنایا ہے وہ غلطی کر سکتا ہے, لیکن اللہ جس کو بزرگ بنائے وہ غلطی نہیں کر سکتا ہے, اس لیے کہ اللہ اس کو بزرگ بناتا ہی نہیں ہے جو غلطی کرے. اللہ نے اس جس کو بزرگ بنایا وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا, اور جو غلطی نہ کر سکے وہ ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے نبی اکرم کی بات کو مانیے اور تسلیم کیجئے, اور انہی پر اپنی جان نچھاور کیجئے, قربان کیجئے. میں نے 1 بجے تک کا وعدہ کیا تھا, لیکن چونکہ 10 منٹ مجھے ہی لیٹ ہو گیا تو اس لیے میں نے ادھر 10-15 منٹ بڑھا دیا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ہماری اس تقریر سے فائدہ اٹھائیں گے اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. جذبات میں اگر کوئی بات میری بزرگوں کے, بڑوں کے اور ہم سے عمر میں جو بڑے ہیں ان کے خلاف اگر کوئی بات نکلی ہے اور ان کو برا لگا ہے تو تہہ دل سے اس کی معافی بھی چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں جب تک زندہ رہے شریعت پہ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.